السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ تمام حضرات بخوبی واقف ہے کہ آج سلگتے موضوعات کا یہ تیسرا سلسلہ وار پروگرام ہے، اور گزشتہ دو پروگراموں میں عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقت کی اہم ترین ضرورت، اس موضوع پر الحمدللہ سلگتے موضوعات کے اس موضوع کے تحت عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی اہم ترین ضرورت پر ہماری الحمدللہ دو نشستیں مکمل ہوئی، اور آج سلگتے موضوعات پر جو آپ اسکرین پر مشاہدہ کریں گے، آج کا جو موضوع مقرر کیا گیا کہ عشق نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں، یعنی اس آج کے موضوع کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ نبیوں کے تاجدار امام الانبیاء رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے ہیں، پیارے آقا سے جو الفت ہمارے سینوں میں ہیں، یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیوں کرتے ہیں، ہمیں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں ہوتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، اسباب محبت رسول کیا ہے، اسباب عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کی جائے، اس پر ہماری الحمدللہ انشاءاللہ تعالی اس پر ہماری گفتگو کا آغاز رہے گا۔ محترم ناظرین اکرام، انسان دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کچھ وجوہات ہوتے ہیں، محبت کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اسی وجہ سے انسان کسی سے محبت کرتا ہے۔ محبت یہ قلبی کیفیت کا نام ہے، دل کا کسی کی طرف مائل ہو جانا، کسی ذات کی طرف، کسی شے کی طرف، کسی انسان کی طرف دل کا مائل ہو جانا، کسی کی طرف دل کا جھک جانا، اس کو محبت کہتے ہیں۔ تو محبت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہے، تو محترم ناظرین کرام، اس کے وجوہات بے شمار ہے، ان گنت اس کے وجوہات ہے، اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے۔ جو گزشتہ موضوعات پر ہم نے سلسلہ وار قرآنی آیات آپ کے گوشے گزار کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا کہ تمہیں میرے محبوب سے ساری کائنات سے بڑھ کر محبت کرنی ہے، اور احادیث کریمہ میں خود حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے میرے امتیو، تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہوگا جب تک کہ تم مجھے اپنی ذات، اپنے تمام لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب نہ کرو، سارے لوگوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرو، تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا حکم قرآن نے بھی اللہ نے بیان کیا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ لیکن انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے، اس کے علاوہ محبت کے اور بہت سارے اسباب ہے۔ محبت کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہر انسان کے دل میں حسن و جمال سے انسان محبت کرتا ہے، کوئی حسین چیز ہے، کوئی جمیل ہے، کوئی خوبصورت چیز ہے، انسان کی طبیعت ہے، فطرت ہے کہ وہ اچھی چیزوں کو دیکھنے کو پسند کرتا ہے، اچھی چیزیں اسے پسند آتی ہے، اور خوبصورت چیزوں کا انسان محبت کیا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کبھی راستے سے گزرتے ہیں، اور راستے میں آپ کو کوئی ایک چھوٹا سا بچہ، چہرے پر معصومیت دکھائی دے رہی ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، آنکھیں پیاری ہے،
اور رنگ بہتر ہے، بچے کی معصومیت کو دیکھ کر اس سے پیار آتا ہے، حالانکہ وہ آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں، آپ کا بیٹا نہیں، آپ کا پوتا نہیں، آپ کا بھائی نہیں، رشتہ داری کچھ نہیں ہے، آپ اس کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، لیکن جب اس کے حسین چہرے کو آپ دیکھتے ہیں تو اس کے حسین چہرے کی وجہ سے اس کی محبت آپ کے دل میں آتی ہے، آپ فوراً اس کا اظہار کرتے ہیں، اس کو بوسہ لیتے ہیں، اس سے گلے لگاتے ہیں اور اس سے میٹھی میٹھی باتیں کیا کرتے ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ کوئی بھی چیز، یہ بات بچے کی ہی نہیں، آپ کسی دور کے مقام پر جاتے ہیں، کوئی اچھا منظر دیکھتے ہیں تو آپ کا جی چاہتا ہے کہ اس منظر کو آپ فون میں فوٹو لے لیتے ہیں، اسی لیے کہ یہ بہت ہی پیارا منظر ہے، عمدہ منظر ہے، خوبصورت کسی منظر کو دیکھ کر انسان چاہتا ہے کہ اس کو محفوظ کر لے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، طبیعت ہے کہ وہ خوبصورت اور حسین و جمیل چیزوں سے محبت کیا کرتا ہے۔ تو محبت اگر حسن و جمال کی وجہ سے کی جاتی ہے تو بھلا بتاؤ تو سکی کہ کائنات میں، زمین و آسمان میں، ساری دنیا میں اللہ نے جتنے عالم پیدا کیے ہیں، 70,000 سے زائد بے شمار عالم اللہ نے پیدا کیے ہیں، خدا کی بے شمار مخلوقات زمین میں، آسمان میں، کائنات کے چپے چپے میں اللہ کی بے شمار مخلوقات ہے، ہر مخلوق کے اندر حسن و جمال اللہ نے رکھا ہے، لیکن خدا کی ساری مخلوقات میں سب سے بڑھ کر کوئی حسن و جمال والی کوئی ذات بابرکت، سب سے بڑھ کر حسین و جمیل کوئی خدا کی مخلوق ہے، تو سارے مسلمانوں، سارے مومنوں کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر حسین و جمیل اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور میرے نبی، نبیوں کے تاجدار، امام الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات میں حسین و جمیل بنایا ہے۔ حضور سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حسین نہیں ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ تو محبت اگر حسن و جمال کی وجہ سے دنیا میں ہم کرتے ہیں تو سرکار کی ذات سے سب سے بڑھ کر ہمیں محبت کرنی چاہیے، کیونکہ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حسین نہیں ہے، کائنات میں کوئی جمیل نہیں ہے جیسے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال عطا فرمایا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں حضور کے حسن و جمال کو دیکھنا ہو تو اللہ کے کلام کو پڑھیں، قرآن مجید کو پڑھیں، اس میں حضور کا حسن و جمال اللہ نے بیان کیا۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب وہ پردہ ڈالے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مفسرین کرام نے یہ بھی بیان کیا کہ یہاں پر ضحیٰ سے مراد چاشت کے وقت، یہ تو عام مفسرین کرام نے مطلب لیا، لیکن بعض مفسرین اکرام نے بیان کیا کہ یہ جو چاشت کی قسم اللہ تعالیٰ ضحیٰ کی قسم کھا رہا ہے، یہ ضحیٰ سے مراد رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ کی قسم، حضور کے رخ زیبا کی قسم اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ فرمایا واللیل، رات سے مراد پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زلف عنبری کی قسم اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ تو جن کے چہرے کی قسم اور جن کے زلف مبارک کی قسم خالق کائنات قرآن میں بیان کر رہا ہو، اس چہرے کے حسن کا کیا عالم ہوگا، اس زلفہائے مبارک کے حسن و جمال کا کیا عالم ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے مصطفیٰ تمہارے چہرے کی قسم اور اے میرے محبوب تمہارے زلف عنبری کی قسم۔ اسی لیے حسن و جمال سے محبت اگر دنیا میں کی جاتی ہے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حسین نہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہے، حضور کے حسن و جمال کا اندازہ کرنا چاہے تو اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام، جن کے حسن و جمال کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا یہ عالم تھا کہ جب کبھی وہ کسی مقام پر جاتے لوگ ان کے چہرے کو دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے، اور خود قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا ذکر کیا گیا کہ آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا ہے۔ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور انگلیوں کو کاٹ کر انہوں نے کہا کہ ایسا حسن، ایسی خوبصورتی یہ کسی بشر کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ اور یہی نہیں،
حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے متعلق آتا ہے کہ جب مصر میں قحط پڑ گیا، زمین اناج اگانا بند کر دی اور آسمان سے بارش رک گئی، مصر میں قحط پڑ گیا، سارے لوگ جب بھوکے رہنے لگے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا یہ معاملہ تھا کہ جب ان کو فکر ہوئی کہ یہاں کے رہنے والوں کے لیے کھانے پینے کا کیسے انتظام کرے، یہاں کے لوگوں کی بھوک پیاس کا کیسے انتظام کرے، آپ نے ایک تدبیر بھی کی تھی، لیکن جب وہ تدبیر ختم ہو گئی اور کچھ دن باقی رہے، ابھی کچھ دن باقی رہے، آپ کے شہر کا، مصر کا قحط ختم نہیں ہوا، تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ اے یوسف، تم جب اپنی قوم کے سامنے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا دو گے، تمہارے چہرے کو قوم دیکھے گی، تمہارے چہرے کو قوم جب دیکھے گی تو چہرے یوسف میں اللہ نے ایسا حسن رکھا تھا کہ مصر کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر اپنی بھوک کو بھول جاتے، ان کی بھوک ختم ہو جاتی، ان کی پیاس مٹ جاتی، چہرے حسن یوسف کا یہ معاملہ تھا۔ تو جو حضرت یوسف علیہ السلام کہ حسن کا یہ معاملہ کہ بھوکوں کی بھوک ختم ہو جائے، پیاسوں کی پیاس ختم ہو جائے، ان کے چہرے کو دیکھ کر لوگوں کی تکلیفیں ختم ہو جاتی ہے، تو یہ یوسف علیہ السلام جو ایک اللہ کے نبی ہے، ان کے حسن کا یہ عالم ہے۔ تو میرے اور آپ کی آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے امام ہے، امام الانبیاء ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کا یہ عالم ہے، تو ان کے امام کے حسن کا کیا عالم ہوگا، سید الانبیاء کے حسن کا عالم کیا ہوگا، میرے اور آپ کے آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے علماء نے بیان کیا کہ ہر نبی میں جو جو اللہ نے خوبیاں رکھی ہے، ہر نبی کے اندر ایک خصوصی خوبی اللہ نے رکھی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کی خصوصی خوبی اللہ نے عنایت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بیماروں کو شفا عطا کرتے، یہ آپ کی ایک پھوک کے اندر، دم عیسیٰ میں اللہ نے یہ خوبی رکھی ہے۔ ہر نبی کے اندر اللہ نے ایک ایک خاص خوبی اللہ نے عنایت فرمائی ہے۔ تو جو نبیوں کے تاجدار ہے اور آپ کے اور میرے نبی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کا کیا عالم، علماء بیان کرتے ہیں کہ جتنے نبیوں کے اندر علیحدہ علیحدہ، جدا جدا، انفرادی طور پر جتنے نبیوں کے اندر جو جو خوبیاں تھی، ان تمام خوبیوں کو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع کر دی گئی۔ حضور کی ایک ذات بابرکت میں سارے انبیاء کرام کی خوبیاں، سارے انبیاء کرام کے کمالات، سارے انبیاء کرام کا خصوصی وصف، ان کی خصوصی شان، جو جو اللہ نے ان کو عنایت کی تھی، وہ تمام خوبیاں اللہ نے میرے اور آپ کے آقا نبیوں کے تاجدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے سارے نبیوں کی خوبیاں عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے کیا خوب بیان کیا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارند تو تنہا داری۔ شاعر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دم کرتے، بیماروں کو پھونکتے اور بیمار صحت یاب ہو جاتے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی خوبی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ید بیضا، جن کی ہمیشہ جن کے پاس چمک ہوا کرتی، یہ جتنے نبیوں کے اندر جو جو خوبیاں، جو جو کمالات اللہ نے رکھے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام خوبیاں اللہ نے ایک آپ کی تنہا ذات کے اندر اللہ نے وہ ساری خوبیوں کو رکھ دیا ہے۔ سارے کمالات ذات مصطفیٰ کے اندر اللہ نے جمع فرمائے ہیں، ساری خوبیاں حضور کی ذات کے اندر اللہ نے جمع فرمائے ہیں۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے انبیاء کرام کی خوبیوں کو ایک علیحدہ علیحدہ رکھا گیا اور آپ کے اندر ساری خوبیوں اور سارے کمالات کو جمع کر دیا گیا۔ تو اسی لیے اگر کوئی اس وجہ سے کسی سے محبت کرتا ہے کہ کوئی چیز حسین و جمیل ہے، تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی حسین و جمیل نہیں۔ اور گزشتہ پروگرام میں سلگتے موضوعات پر ہم نے ایک عظیم بزرگ کا یہ قول بھی آپ کو سنایا۔
انہوں نے کہا کہ حضور کا سارا حسن و جمال دنیا پر ظاہر نہیں ہوا. اگر حضور کا سارا حسن و جمال اس دنیا پر ظاہر ہو جاتا، سارا حسن و جمال اگر اس دنیا پر ظاہر ہو جاتا تو کائنات کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، مخلوقات کے اندر اتنا پاور نہیں ہے، اتنی استطاعت نہیں ہے کہ حضور کے جلوے کو دیکھ سکے، آقا کے مکمل حسن و جمال کا مشاہدہ کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا، اتنا جمال عطا فرمایا کہ کائنات میں کسی کو اتنا حسن و جمال عنایت نہیں کیا. تو محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب، نبیوں کے تاجدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ حضور سے محبت کرنے کا اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جس طرح لوگ حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، ہم ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات میں سب سے بڑھ کر حسین و جمیل، یہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، عقیدہ ہے. اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. یہ محبت کی ایک وجہ ہوئی، اور ایک محبت رسول کی ایک دوسری وجہ کہ انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے کمال کی وجہ سے محبت کرتا ہے. کوئی انسان کسی پر محبت کرتا ہے تو محبت کی ایک وجہ یہ بھی علماء نے بیان کی کہ احسان کی وجہ سے. کوئی آپ پر احسان کرے، کوئی آپ کے ساتھ ہمدردی کرے، کوئی آپ کو برے وقت میں آپ کا ساتھ دے، تو انسان کی فطرت ہے کہ الانسان عبید الاحسان. مطلب یہ ہے کہ انسان احسان کا غلام رہتا ہے. احسان کرنے والے محسن کا انسان غلام بن جاتا ہے. کوئی آپ کو کسی مصیبت کے وقت میں، آپ بیمار تھے، آپ دواخانے کو جا نہیں سکتے تھے، کسی نے آپ کو اٹھا کر بستر سے آپ کو سیدھے دواخانہ لے گیا، ہاسپٹل میں لے جا کر علاج کرایا، تو آپ کو یاد رہتا ہے کہ میرے برے وقت میں اس نے ساتھ دیا تھا. کوئی آپ کو کسی تکلیف میں دیکھا، کسی مصیبت میں دیکھا اور آپ کی مدد کیا، تو انسان کی فطرت ہے، طبیعت ہے کہ اس کی مصیبت کے وقت میں، اس کی تکلیف کے وقت میں، انسان کے برے وقت میں کوئی اس کے ساتھ احسان کرتا ہے تو انسان اپنے محسن کا غلام بن جاتا ہے، احسان کرنے والے سے محبت کرنے لگتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے، یہ انسان کی طبیعت ہے. تو محبت کی ایک وجہ احسان ہے، احسان کرنے والے سے انسان محبت کرتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر محبت احسان کی وجہ سے کی جاتی ہے تو بھلا بتاؤ تو صحیح، کائنات میں رب تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے بڑھ کر ہم پر کس نے احسان کیا ہے؟ حضور کریم رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کون ہم پر احسان کیا ہے؟ ارے میرا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے احسان کی کیا بات ہے، حضور کے کرم نوازشیں کی کیا بات ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا ہم پر احسان کیا، کائنات میں مخلوقات میں کسی نے ہم پر احسان نہیں کیا جتنا میرے آقا نے ہم پر احسان کیا ہے. اسی لیے کسی عاشق نے کیا خوب انداز میں کہا ہے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. یعنی حضور کی ذات بابرکت سے ایسی کون سی چیز ہے جو ہم نے حاصل نہیں کیا، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو کر ایسی کون سی خیرات ہے جو ہم کو ملی نہیں ہے. حضور کے صدقے اللہ نے ایمان بھی دیا، آقا کے صدقے قرآن بھی ملا، آقا کے صدقے رحمان کی معرفت بھی ہمیں نصیب ہوئی. ایسی کون سی شے ہے جو ہم کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملی. تو محترم ناظرین کرام، کہ اگر احسان کی وجہ سے محبت کیا جاتا ہے تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر ہم سے احسان کرنے والی ذات حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. اسی لیے ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. دنیا کی کوئی تکلیف میں ہمیں بچاتا ہے. دنیا کی کوئی تکلیف یہ ابدی اور دائمی نہیں رہتی. دنیا کی تکلیف وقتیہ ہوتی ہے، کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے، محدود رہتی ہے. لیکن آخرت کی تکلیف یہ سب سے بھیانک تکلیف ہے، سب سے بھیانک عذاب ہے. پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دنیا کی تکلیفوں سے بھی نجات عنایت کی اور آخرت کی تکالیف سے بھی آقا نے ہمیں نجات کی راہیں بیان فرمائی ہے. اور قیامت کے دن گنہگاروں کی ہماری شفاعت بھی فرمانے والی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اسی لیے حضور کی ذات بابرکت
ہم پر کتنا احسان فرمانے والی ہے۔ حدیث پاک میں، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم امتیوں پر کتنا احسان فرماتے ہیں، حضور ہم سے کتنی محبت کیا کرتے ہیں، پیارے آقا کا کتنا عظیم الشان احسان ہم گنہگار امتیوں کے لیے حضور نے عنایت فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میری مثال اور میری امت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آگ جلائی گئی ہو، استوقد نارن، ایک آگ کو جب جلایا جاتا ہے تو اس کے اطراف میں پتنگے آ جاتے ہیں، آگ کے اطراف میں پروانے آ جاتے ہیں اور اس آگ میں گرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تمہاری مثال ایسے ہی ہو کہ تم جہنم کی آگ میں گرنے کے لیے دوڑ رہے ہو، گناہوں کے ذریعے، نافرمانی کے ذریعے، شرک کے ذریعے، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کے ذریعے تم گناہوں جہنم کی آگ میں گرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو، جس طرح پتنگے پروانے آگ کے اطراف میں آگ کے اندر گرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لیکن میرے آقا فرماتے ہیں میں تمہاری کمریں پکڑ کر تمہاری کمروں کو پکڑ کر، آقا فرماتے ہیں میں تمہیں اس آگ میں گرنے سے بچاتا ہوں۔ اللہ اکبر، جہنم کی آگ میں، دوزخ کی آگ میں، اس آگ میں تمہیں گرنے سے میں تمہیں بچانے کے لیے تمہاری کمروں کو پکڑ رہا ہوں تاکہ تم اس جہنم کی آگ میں نہ گر جاؤ۔ اللہ اکبر، جو انسان ہم کو دنیا کی آگ سے ہم کو بچا لے، ہم اس انسان کے بارے میں ہم اس کے غلام ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم کو موت سے بچایا ہے دنیاوی زندگی میں۔ میرا آقا فرماتے ہیں یہ دنیا کی آگ کی بات نہیں ہے، میں تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں۔ جہنم کی آگ میں تم گرے جا رہے ہو، جہنم کی آگ میں تم اپنے آپ کو اوندھے ڈالے جا رہے ہو، میں تمہاری کمروں کو پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچا رہا ہوں، تمہیں بتلا رہا ہوں کہ یہ راستہ جہنم میں جانے والا ہے، یہ راستہ دوزخ کی آگ میں لے جانے والا ہے، تمہیں برائی سے بچا رہا ہوں، تمہیں نیکی کا راستہ بتلا رہا ہوں، تمہیں جنت کا راستہ بتلا رہا ہوں، تمہیں خیر کا راستہ بتا رہا ہوں۔ اسی لیے میرے آقا فرماتے ہیں میں تمہاری کمروں کو پکڑ کر اس آگ میں گرنے سے بچا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو محترم ناظرین اکرام، جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو جہنم کی آگ سے بچا رہے ہیں، وہ رسول رحمت کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زیادہ ہم کس سے محبت کر سکتے ہیں؟ حضور کی ذات بابرکت ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر ہم سے احسان فرمانے والی ہے، اور سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کا معاملہ یہ ہے کہ دنیاوی زندگیوں میں حضور نے ہم پر بڑے احسانات بیان فرمائے ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں سیرت نگار نے ایک واقعہ بیان کیا کہ جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حبشہ کی طرف آپ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، محترم ناظرین کرام، جب حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو کفار مکہ کو جب معلوم ہوا کہ مسلمان حبشہ میں چین و سکون کی زندگی گزار رہے ہیں تو کفار مکہ کو بے چینی اور بے قراری ہو گئی۔ کہا کہ کلمہ پڑھنے والے سکون کی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں؟ انہوں نے اپنے ایک سفیر کو بھیجا اور اس سفیر کو بھیجا اور حبشہ کا جو بادشاہ تھا، جو نجاشی بادشاہ تھا، اس کے پاس وہ سفیر گیا، جا کر کہنے لگا کہ ہمارے شہر کے کچھ لوگ ہمارے پاس سے بغاوت کر کے تمہارے پاس آئے ہیں، تم ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ جب اس نجاشی بادشاہ نے سنا تو کہا کہ ٹھیک ہے، کون لوگ ہیں ان کو بلایا جائے۔ چنانچہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حبشہ، اس نجاشی بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں تو وہاں کے دربار کا یہ معاملہ تھا کہ جو بھی جاتا پہلے سجدہ کرتا بادشاہ کو، پھر اندر جاتا، لیکن قربان جائے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے مزین ہے، بغیر سجدہ کیے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے، نجاشی کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور بادشاہ کے سامنے جب کھڑے ہوئے تو بادشاہ کے سامنے لوگوں نے کہا کہ دیکھو انہوں نے سجدہ بھی نہیں کیا، جس طرح دربار کا رواج ہے کہ سجدہ کر کر بادشاہ کو داخل ہوتے ہیں۔ تو قربان جائے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ہمارے رسول، نبیوں کے تاجدار،
جن کی محبت، جن سے پیار ہمارے سینوں میں رچ اور بس گیا ہے، وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ کرنے سے منع کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نجاشی بادشاہ کے سامنے حضور کے احسانات کو بیان کیا۔ آقا کے جو احسانات، جو دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی میں آقا نے جو ان کو احسانات عنایت کیے، کیا خوب احسانات بیان کیا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نجاشی بادشاہ، بات یہ ہے کہ ہم ایک جاہل قوم تھے، ہم بت پرستی میں زندگی گزار رہے تھے، ہم کفر و شرک میں زندگی گزار رہے تھے، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، لوگوں پر ظلم و ستم کرنا، لوگوں کی امانتوں کو کھا جانا، اور یہ ہماری زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ ہم لوگوں پر ظلم و ستم کیا کرتے، بے حیائی کیا کرتے، وعدہ خلافی کیا کرتے، اور معاشرے کے اندر لڑائی جھگڑے، فتنے، فسادات، قتل و غارت گیری، یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ لیکن اے بادشاہ، اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے ہمیں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کی عظیم دولت اللہ نے عنایت کی۔ وہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر ایسا عظیم احسان کیا، ہم کو شرک سے بچایا، ہم کو دھوکے سے بچایا، کسی پر چوری کرنے، ڈکیتی کرنے، ظلم کرنے سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو منع کیا۔ ہم کو انسان ہے، انسانیت کا اعلیٰ درس پیارے آقا نے ہم کو عنایت کیا۔ ہم کو جہنمی والے راستے سے نکال کر جنت کے راستے پر حضور نے ہم کو کھڑا کر دیا۔ یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر ایسے عظیم احسانات کیے۔ بس آقا کی اس کرم نوازشوں میں ہم نے شرک کو چھوڑ دیا، بت پرستی کو چھوڑ دیا، چوری کو چھوڑ دیا، ڈکیتی کو، ظلم و فساد کو، قتل و غارت گیری کو، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر فتنہ پیدا ہو چکا تھا، فساد پیدا ہو چکا تھا، معاشرے کے اندر ظلم و ستم سے کوئی انسان سکون کی زندگی نہیں گزار سک رہا تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت بھری تعلیمات کو ہم نے اپنایا اور اپنی زندگیوں کے اندر رحمت کو، سکون کو، اطمینان کو ہم نے داخل کیا۔ اسی لیے یہ قوم ہماری دشمن ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین کرام، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واعظ و نصیحت کو سن کر، حضور کے احسانات کو سن کر، اس نجاشی بادشاہ کے دل میں حضور کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سن کر، میرے اور آپ کے آقا کے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سن کر اس کے سینے میں محبت پیدا ہو گئی، اور اس نے کہا کہ یقیناً یہ جس رسول کی تم بات کر رہے ہو، یہ وہی رسول ہے جو ہم نے سابقہ آسمانی کتابوں میں ہم کو خبر دی گئی کہ ایک آخری نبی تشریف لانے والے ہیں۔ یقیناً یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ اس نجاشی نے حضور کے احسانات کو سن کر، آقا کی تعلیمات کو سن کر، وہ نجاشی بادشاہ کے اندر ایمان کی شمع روشن ہو گئی۔ تو الغرض محترم ناظرین کرام، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنے عظیم احسانات ہیں، اتنے عظیم احسانات ہیں کہ ان احسانات کو ہم شمار نہیں کر سکتے، ان احسانات کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے پیارے آقا کے ذریعے ہم پر اتنے عظیم احسانات عنایت فرمائے ہیں۔ تو احسان کی وجہ سے ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کائنات میں کوئی ہم پر محسن نہیں۔ حضور محسن انسانیت بھی ہے، محسن کائنات بھی ہے۔ آقا نے سارے انسانوں پر احسان کیا، سارے انسانوں پر احسان کیا، مسلمانوں پر بھی احسان کیا، کفار پر بھی آقا کا احسان ہے۔ حضور کے ماننے والوں پر بھی آقا نے احسان کیا، نہ ماننے والوں کے لیے پیارے آقا نے ان کے ساتھ بھی احسان کیا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے آقا کی احسان، حضور کی رحمت، حضور کی کرم نوازشوں کو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بڑے پیارے انداز میں بیان کیا۔ کہتے ہیں لطف و قہر او سراپا رحمتے، لطف و قہر او سراپا رحمتے، آ بیارا و او باعدا رحمتے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لطف کرنا، حضور کی مہربانی کرنا، حضور کی مہربانی اور آقا کا قہر، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی، یہ بھی سراپا رحمت ہے۔ اللہ اکبر! یہ کیسے؟ لطف تو رحمت ہے، ان لطف مہربانی یہ تو رحمت ہے، ہر انسان سمجھتا ہے، لیکن یہ قہر یہ کیسے رحمت ہے؟ فرماتے ہیں کہ سنو، لطف حضور کی مہربانی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے آقا کی تعلیمات کو مان لیا ہے، جنہوں نے حضور کی تعلیمات کے آگے اپنے دل و جان کے ذریعے حضور کی تعلیمات کو قبول کر لیا ہے، ان کے لیے پیارے آقا رحمت ہے۔ اسی طرح جو حضور کے دشمن ہے، جو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے، جنہوں نے سرکار کی تعلیمات کو ماننے سے پیچھے رہے، وہ حضور کا قہر ان کے لیے رحمت ہے، کیونکہ اللہ نے میرے اور آپ کے نبی کو بشیر بھی بنا کر بھیجا ہے، نذیر بھی بنا کر بھیجا ہے۔ میرے آقا خوشخبری سنانے والے بھی ہے، ڈرانے والے بھی ہے۔ خوشخبری سنانے والا یہ رحمت ہے ان کے لیے جو اس خوشخبری کو قبول کر لے، لیکن جو خوشخبری کو قبول نہیں کرتا اس کے لیے میرے آقا ڈرانے والے ہیں، اور اس کے لیے میرے آقا شان نذیری والے ہیں، نذیر ہے، اس کو بھی ڈراتے ہیں تاکہ وہ شخص جو حضور کو نہیں مانتا ہے، آقا انہیں جہنم کی آگ سے ڈراتے ہیں تاکہ حضور کے اس ڈرانے کو دیکھ کر وہ بھی دائرے اسلام میں داخل ہو جائے، تاکہ وہ جہنم کی آگ کے شعلوں کو سن کر وہ بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہو جائے۔ تو میرے آقا کا لطف کرنا بھی رحمت ہے، میرے آقا کا قہر کرنا بھی رحمت ہے، میرے آقا کا جلال بھی رحمت ہے، میرے آقا کا جمال بھی رحمت ہے۔ ہر ادا میرے آقا کی رحمت ہی رحمت ہے، میرے آقا سراپا رحمت ہے، صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ میرے رب نے بیان کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ہر جہاں کے لیے میرے آقا رحمت ہے، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے میرے آقا رحمت ہے، عالم پست و بالا کی ہر شے کے لیے میرے آقا رحمت ہے۔ تو رحمت اور احسان کی وجہ سے اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر ہم پر احسان فرمانے والی ذات ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے آقا سے بے شمار محبت کرنی چاہیے، جن کے صدقے میں اللہ نے ساری خوبیاں عنایت کی، ساری کائنات کو اللہ نے جن کے صدقے میں پیدا کیا، یقیناً وہ ذات بابرکت سے محبت کرنا یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی طبیعت ہے، انسان کی عادت ہے کہ وہ اپنے محسن سے محبت کیا کرتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، جب بات محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، حضور کے لطف و مہربانی کی بات آئی، میرے آقا کتنے مہربان ہیں، ہم امتیوں کی کتنی فکر کیا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ اکبر! قرآن کی آیت مبارکہ ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے، اٹھا کر دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً تمہارے پاس تمہی میں سے ایک رسول تشریف لائے ہے، اس رسول کی جو طبیعت ہے، اس رسول کی جو کرم نوازشیں ہیں، رب نے بیان فرمایا کہ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا تکلیف میں پڑ جانا، تمہارا مشقت میں پڑ جانا، تمہارا مصیبت میں پڑ جانا یہ رسول پر بہت گراں گزرتا ہے۔ تمہارے رسول کو تکلیف ہوتی ہے تمہاری تکلیف کی وجہ سے، تم کسی مشقت میں پڑ جاؤ تو تمہاری مشقت تمہاری حد تک ہی محدود نہیں رہتی بلکہ یہ مشقت تمہارے رسول کو بھی بے چین کر دیا کرتی ہے۔ اللہ اکبر! کیسے رسول اللہ نے عنایت کیا ہے کہ ہمارے مشقت میں پڑ جانا حضور کو گوارا نہیں ہے، ہمارا تکلیف میں پڑ جانا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا گراں گزرتا ہے، اور رب نے بیان فرمایا کہ یہ آقا تمہارے خیر خوبی کے لیے بہت ہی چاہنے والے ہیں، تم پر مہربانی فرمانے والے ہیں، وہ رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، بے شمار مہربانی فرمانے والے آقا ہے، بے شمار مہربانی فرمانے والے رسول ہے۔ ان کی شان رحیمی کریمی کا یہ معاملہ ہے کہ تم تکلیف میں پڑتے ہو تمہارے رسول کو تکلیف ملتی ہے۔ اللہ اکبر! محترم ناظرین کرام، جس کی وجہ سے ہمیں ہماری تکلیف کی وجہ سے
جس ذات بابرکت کو تکلیف ہو رہی ہے، یقیناً وہ ذات بابرکت کائنات میں سب سے بڑھ کر محبت کرنے کے لائق ہے۔ وہی ذات بابرکت کائنات میں سب سے بڑھ کر محبت، پیار، عشق کا مرکز ہونی چاہیے، جس کی ہماری وجہ سے، ہماری تکلیف کی وجہ سے دوسرے کو تکلیف ہو رہی ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت ہو رہی ہے، گرا ہو رہا ہے۔ آپ حضور کی شان اس آیت مبارکہ کی تفسیر دیکھنا ہو، حدیث پاک میں دیکھیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے میری امت پر شاخ گزرنے کا مجھے اندیشہ نہ ہوتا، میری امت پر شاخ گزرنے، تکلیف کا اندیشہ نہ ہوتا، تو میں ضرور ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کو لازم کر دیتا، انہیں مسواک کا حکم دیتا۔ لیکن میں مسواک کو واجب اور لازم اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ اگر میں لازم کر دوں گا تو میری امت کو تکلیف ہوگی، میری امت پر وہ چیز شاخ گزرے گی، مجھے اس بات کا اندیشہ ہے، اسی لیے میں اپنی امت کے اس اندیشے اور ان پر بار گزرنے کے خوف کی وجہ سے آقا فرماتے ہیں میں انہیں مسواک کا حکم نہیں دے رہا ہوں۔ اللہ اکبر! کیا آقا ہے کہ ہماری وجہ سے میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کرنے سے حضور نے لازم نہیں کیا بلکہ مستحب رکھا، سنت رکھا، کریں گے تو ثواب ہے، نہ کریں گے تو کوئی عذاب نہیں ہے۔ اسی طرح محترم ناظرین کرام، آقا کی شان رحمت اور حضور کی شان کریمی اور رحیمی کو دیکھنا ہو تو احادیث مبارکہ میں پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ حضور پے در پہ روزہ رکھا کرتے، روزانہ روزہ رکھا کرتے، صحابہ کرام بھی روزانہ روزہ رکھنا شروع کر دیے۔ آقا نے منع فرما دیا، ارشاد فرمایا کہ میں روزہ رکھتا ہوں لیکن تم روزہ پابندی کے ساتھ بغیر سحری و افطار کے روزانہ روزہ مت رکھا کرو۔ یہ رمضان مبارک کے علاوہ کی بات ہے جس کو صوم وصال کہتے ہیں، میرے آقا نے صوم وصال سے منع کیا، ارشاد فرمایا اسی لیے کہ میں رات گزارتا ہوں میرے رب کے پاس، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، لہٰذا تم میرے صحابہ تم صوم وصال مت رکھو، یہ تم کو تکلیف ہوگی، یہ تم کو مشقت ہوگی۔ اللہ اکبر! محترم ناظرین کرام، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کو حضور نے پسند نہیں فرمایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر سرکار کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہونے کو پسند فرماتے تو ساری امت چاہتی کہ اس کعبے کے اندر داخل ہو جائے، کعبۃ اللہ کے اندر داخل ہو جائے، یہ امت کے دل میں تڑپ ہوتی، لیکن میرے آقا نے پسند نہیں کیا تاکہ میری امت کعبے کے اندر داخل ہونے کی وجہ سے بڑی مشقتوں میں پڑ جائے گی۔ اللہ اکبر! محترم ناظرین کرام، امت کا کتنا خیال ہے، امت کی کتنی فکر ہے، ہم گنہگار، ہم خطاکار، ہم کمزور امتیوں کا پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا خیال ہے کہ امت کی خیال کی وجہ سے پیارے آقا نے کئی چیزوں کو ہمارے لیے سہولت کے لیے حضور نے روک دیا ہے، منع فرما دیا ہے۔ اسی لیے ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا بھی فرمائی کہ مولا اگر میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی پر کسی نقصان کے یا کسی پر میں نے لعنت کی ہے، کسی پر میں نے مولا اگر میں نے لعنت کی ہے تو مولا میری اس دعا کو، میری اس لعنت کو تو رحمت میں تبدیل فرما دے۔ اللہ اکبر! میری لعنت کو تو رحمت میں تبدیل فرما دے، یہ میرے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی ہے۔ اگر میں نے کسی دشمن کے تعلق سے، کسی دشمن خدا کے تعلق سے، کسی کافر اور مشرک کے تعلق سے، کسی کے لیے بھی میں نے لعنت کے لیے میں نے کبھی مولا تیری بارگاہ میں دعا کی ہے تو اس لعنت کو تو رحمت میں تبدیل فرما دے۔ اللہ اکبر! یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اپنی امت کا خیال ہے۔ اسی لیے میرے آقا کا جو قلب مبارک اللہ نے رکھا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب نماز پڑھتے دوران نماز پیارے آقا کو کوئی بچے کے رونے کی آواز آتی، کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز میں تخفیف فرما دیتے، نماز کو مختصر کر دیتے تاکہ وہ بچہ جو رو رہا ہے اس کی وجہ سے سارے لوگ اور اس بچے کو تکلیف نہ ہو جائے جو اپنی ماں کے پیار میں رو رہا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، وہ آقا جو اپنی امتیوں کا اتنا خیال فرماتے ہیں، وہ آقا جو اپنی امتیوں کی اتنی فکر کرتے ہیں،
وہ آقا جو اپنی امتیوں کے بارے میں اتنا اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہتے ہیں، اس آقا سے بڑھ کر بھلا کوئی ایسی ذات ہے دنیا میں جس سے محبت کی جائے؟ کوئی ایسی ذات ہے جس سے پیار کیا جائے؟ حضور سے بڑھ کر کوئی ایسی ذات، کوئی ایسی شے، ساری کائنات میں کوئی ایسی ذات اللہ نے نہیں بنائی ہے جو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ نے جو خوبیاں اور کمالات، جو احسان کا جو جذبہ اللہ نے حضور کے قلب مقدس کو عنایت کیا، کائنات میں کسی کو نہیں عنایت کیا۔ اسی لیے مجھے بھی اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے آقا گنبد خضرا کے مکین سے اپنے رشتہ محبت کو مضبوط کر لے، اپنے حضور سے پیار الفت کے رشتے کو مضبوط کر لے، مودت کے رشتے کو مضبوط کر لے، سرکار کے سچے غلام بن کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے۔ حدیث پاک، یہ تو دنیاوی زندگی کی بات رہی، آخرت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کی کتنی فکر ہے، اپنی امت کا کتنا خیال ہے، اپنی امت کو جہنم سے بچانے کی کتنی فکر ہے۔ احادیث کریمہ کے اوراق آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، جس میں یہ واقعے نقل کیے گئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات بھر پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اور اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے اور اپنی امت کی بخشش و مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے، اپنی امت کو جہنم سے بچانے کی دعائیں کرتے رہتے، رات بھر، حتیٰ کہ آقا کے قدم مبارک پر ورم آ جایا کرتا، حضور کے قدم مبارک سوج جاتے، یہ صحابہ کرام بیان فرماتے تھے۔ تو محترم ناظرین کرام، صدی کی لمبی راتیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، ہم گناہگاروں کے لیے، آپ کے لیے، میرے لیے، آقا نے اللہ کی بارگاہ میں بخشش اور مغفرت کی دعائیں کرتے ہوئے حضور نے کئی راتوں کو، اپنی مقدس راتوں کو حضور نے گزارا ہے۔ محترم ناظرین کرام، حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیثیں تو بے شمار ہے، لیکن جو میں حدیث پاک آپ کو گوشہ گزار کر رہا ہوں ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، خیرت بین الشفاعت وبین ان يدخل نصف امتی الجنہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اختیار دیا کہ میری آدھی امت جنت میں داخل ہو جائے، آدھی امت جنت میں داخل ہو جائے، یا میں شفاعت کو اختیار کروں، یا میں قیامت کے دن شفاعت کروں۔ ان دو چیزوں میں مجھے اختیار دیا گیا، چاہے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کو اختیار کر لے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں، یا حضور کی آدھی امت جنت میں چلی جائے، اس بات کا مجھے اختیار دیا گیا۔ لیکن قربان جائے میرے آپ کے آقا نے کتنی امت کا خیال کیا، امت کا کتنا فکر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مقدس میں تھی۔ آقا فرماتے ہیں، اے میرے امتیوں، فاخترت الشفاعت، جب دو چیزیں میرے سامنے رکھ دی گئی کہ آدھی امت جنت میں جائے گی یا شفاعت آپ کو عطا کی جائے گی، تو آقا فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو اختیار کیا، میں نے شفاعت کو چن لیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ خود میرے آقا نے ارشاد فرمایا، لِأَنَّهَا أَعَمُّ وَأَكْفَى۔ آقا فرماتے ہیں کہ اسی لیے میں نے شفاعت کو اختیار کیا کہ کیونکہ یہ جو شفاعت ہے یہ بہت عام رہے گی اور ساری امت کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! یعنی اگر آدھی امت جنت میں جانے پر حضور راضی ہو جاتے، اس کو اختیار کرتے، تو پھر آدھی امت کا کیا معاملہ ہوتا؟ آدھی امت جہنم کی آگ میں کیسے جلے گی؟ ان کو جہنم کی آگ کے شعلوں میں رہنا پڑے گا۔ میرا آقا فرماتے ہیں، میں اس بات کو پسند نہیں کیا کہ میری اتنی بڑی امت میں آدھی جنت میں جائے اور آدھی امت جہنم میں رہے، جہنم کے شعلوں میں رہے، مجھے یہ بات گوارا نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر! آقا فرماتے اسی لیے میں نے شفاعت کو اختیار کیا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں یہ جو میری شفاعت ہے، فرمایا کہ کیا یہ صرف متقیوں کے لیے ہے؟ کیا یہ صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے؟ فرمایا نہیں، میری یہ جو شفاعت ہے، آقا فرماتے ہیں للمذنبین الخطائین المتلوثین۔ آقا فرماتے ہیں کہ میری شفاعت گنہگاروں کے لیے ہے، خطاکاروں کے لیے ہے، میری امت کے نافرمانوں کے لیے میں اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کروں گا۔ اللہ اکبر! قربان جائے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم گنہگاروں کے لیے، ہم خطاکاروں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کو چن لیا ہے، تاکہ ہم گنہگار جہنم کی آگ سے بچ جائے، تاکہ ہم خطاکار جہنم کے شعلوں سے بچ جائے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میری شفاعت
اور ایک حدیث پاک میں آقا نے فرمایا جو سیاہ ستہ کے حدیث پاک ہے کہ میری شفاعت اہل کبائر کے لیے ہے، یعنی بڑے بڑے گناہ جو کر چکے ہیں قیامت کے دن میں ان گنہگاروں کی بھی شفاعت کرنے والا ہوں۔ تو وہ ذات بابرکت، وہ ذات عظیم بابرکت ذات جو قیامت کے دن ہماری شفاعت کرنے والی ذات ہے، جو ہم کو جہنم کی آگ سے بچانے والی ذات ہے، افسوس ہے ہماری زندگیوں پر ہم اس ذات سے محبت کرنے کے بجائے، اس ذات بابرکت سے اپنے رشتہ محبت کو، رشتہ غلامی کو، رشتہ عشق کو مضبوط کرنے کے بجائے ہم اس ذات بابرکت سے دوری اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس ذات کی محبت سے ہمارے سینے مالا مال نہیں ہے، ہمارے سینوں میں محبت ہے کہ یہ دنیا کے فلم اسٹاروں کی محبت ہے، ہمارے سینے میں محبت ہے دنیا کے ان فاسقوں، فاجروں، گنہگاروں کی محبت ہمارے سینوں میں ہے۔ ہم کن کن دنیا داروں سے محبت کرتے ہیں؟ کوئی کسی فلم اسٹار سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی ریسلر سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی کرکٹ پلیئر سے محبت کرتا ہے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، لیکن جس ذات سے ہمیں سب سے بڑھ کر محبت کرنی چاہیے، افسوس، صد افسوس ہے ہم تمام کے لیے کہ ہمارے سینے ان کے عشق و محبت سے خالی بن چکے ہیں۔ ہمارے سینوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی محبت ہونی چاہیے ویسی محبت نہیں ہے۔ ہم دعوے تو کرتے ہم سرکار سے محبت کرتے، یقیناً محبت تو ہوگی، محبت کے بغیر تو ایمان ہی نہیں ہوتا، لیکن کیا ہمارے سینے میں ساری کائنات سے بڑھ کر حضور سے محبت ہے؟ دنیا کی ناجائز محبتوں سے ہمارے سینے عام ہے، ہمارے سینے دنیا کی ناجائز محبتوں سے پاک و صاف ہے؟ اس بات کا مشاہدہ، اس بات کا جائزہ اور محاسبہ آپ کو اور مجھے کرنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آج سلگتے موضوعات کے اس موضوع پر جو عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرے، حضور کی ذات سے عشق اس لیے کرتے ہیں کہ ہم آقا کے غلام ہیں، حضور نے ہم پر بہت احسانات فرمائے ہیں، پیارے آقا بڑی کرم نوازشیں فرمانے والے ہیں، سرکار سے بڑھ کر کائنات میں ہم پر کسی نے کوئی احسان نہیں کیا جتنا سرکار نے ہم کو احسان کیا۔ اسی لیے ہم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ تو آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ آج ہم تمام اپنی محبت کے رشتوں کو حضور کی ذات بابرکت سے مضبوط کرے، سرکار سے بے انتہا محبت کرے، ہر درجے محبت کرے، کائنات کے سارے پیمانوں سے ہٹ کر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، کیونکہ حضور کی ذات ساری کائنات میں افضل ترین ذات ہے۔ حضور کی ذات بابرکت ہم پر بڑی احسان فرمانے والی ذات بابرکت ہے، اسی لیے ہمیں آقا کی ذات بابرکت سے بے شمار محبت کرنی چاہیے، عشق کرنی چاہیے۔ حضور کا احسان ساری دنیا پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو قرآن کریم میں بیان فرمایا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اے محبوب، شاید آپ ان فاسقوں، ان فاجروں، ان گنہگاروں، ان کفار و مشرکین کے لیے ایسا لگتا ہے کہ محبوب آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے۔ اللہ اکبر! آقا کو اتنی تڑپ امت کے تعلق سے، اتنی تڑپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی امت کو ہدایت کی طرف، جنت کے راستے کی طرف بلاتے ہیں۔ رب نے فرمایا کہ محبوب شاید ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے اگر یہ بدبخت لوگ ایمان نہ لائے۔ اللہ اکبر! تو محترم ناظرین کرام، یہ انسان کی فطرت ہے، انسان کی طبیعت ہے کہ انسان محسن سے محبت کرتا ہے۔ تو میرے اور آپ کے آقا محسن ہی نہیں، محسن انسانیت بھی ہے، محسن کائنات بھی ہے۔ حضور انسانیت کے لیے بھی احسان فرمانے والے ہیں، ساری کائنات سے بھی پر احسان کرنے والے ہیں۔ اسی لیے آج ہم تمام کو اپنی زندگیوں کا محاسبہ کرتے ہوئے، جائزہ لیتے ہوئے اس بات پر مضبوطی سے قائم و دائم رہ جانا چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے سینے ہمیشہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آباد رہے، حضور کی محبت ہی میں ہمارے سینے مدینہ بنے رکھے، آقا کی محبت میں جئیں، آقا کی محبت میں مرے، آقا کے پیار اور حضور کی غلامی میں ہم اپنی آل اولاد کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لگا دے۔ یہ ہماری کامیابی ہے، یہ ہماری نسلوں کی کامیابی ہے،
ہماری اولاد کی کامیابی ہے، ہمارے خاندان کی کامیابی ہے اگر ہماری ساری نسلیں حضور کے عشق و محبت میں مسلے۔ اسی لیے عاشق صادق نے کیا خوب کہا کہ میری آنے والی نسلیں تیرے ہی عشق میں مچلے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنے والی نسلیں تیرے ہی عشق میں مچلے، یعنی حضور کے عشق میں اپنی نسلوں کو آباد کر دینا، حضور کے پیار میں اپنے نسلوں کو حضور کی پیار اور محبت کا مدینہ ان کے سینے کو بنا دینا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ اپنی آل اولاد کو آقا کا غلام بنائے، حضور کے عشق و محبت کی باتیں سنائے، بتلائیں میرا آقا کتنی محبت کیا کرتے، امت کو کسی طرح کے غم میں برداشت نہیں کرتے، حضور کے سیرت کے واقعات بتلائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنگ احد کے موقع پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے، حضور کے دندان مبارک سے خون نکلنے لگا، اس کے بعد بھی میرا آقا رحمت بھرے آقا اللہ کی بارگاہ میں کیا دعا فرماتے ہیں؟ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ کافر اور یہ مشرک لوگ، یہ میری قوم کو اے اللہ تو ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ قوم میرے مقام و مرتبے کو نہیں جانتی، میری شان کو نہیں جانتی، میرے رتبے کو نہیں جانتی، میرے منصب کو نہیں جانتی، اے اللہ میری قوم کو تو ہدایت عطا فرما۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ میرے آقا جن کا دندان مبارک شہید ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ طائف کا وہ واقعہ بھی اپنی اولاد کو سنائے، طائف کے اس واقعے میں جہاں پر کفار مکہ مشرکین نے آوارہ بدماش بچوں کو حضور کے پیچھے لگا دیا اور انہوں نے میرے آقا پر پتھراؤ کیے، پتھروں کو برسایا، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، حضور کے جسم مبارک سے خون کے فوارے نکلنے لگے۔ اللہ اکبر۔ ایسے موقع پر جبریل امین آسمان سے آئے، عرض کرتے ہیں کہ آقا آپ حکم دے دیں، یہ دو پہاڑوں کے دو فرشتوں کو اللہ نے رکھا ہے اور یہ فرشتے آپ کے اشارے سے ان دو پہاڑوں کو ایک جگہ کر دیں گے اور ان بدبختوں کو، ان ظالموں کو یہ فرشتے پیس دیں گے، ان کو ہلاک کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ آقا آپ ایک اشارہ فرما دے، حضور آپ حکم دے دیں، آپ پر ظلم کرنے والے، آپ پر پتھراؤ کرنے والے، آپ کے جسم مبارک سے خون کو نکالنے والے ان ظالموں کو یہ فرشتے دو پہاڑوں میں ان کو ہلاک کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس وقت بھی میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں ساری کائنات پر رحمت بن کر آیا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں لیکن میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، میری نگاہ علم غیب جاننے والی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں میرے کلمہ طیبہ کو اپنے سینے میں بسائے دے گی، ان کی آنے والی نسلیں دائرہ اسلام میں داخل ہوگی، یہ میری نگاہیں مشاہدہ کر رہی ہے۔ اس موقع پر بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا نہیں کی، نہ فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں ان کو برباد کر دو۔ تو محترم ناظرین کرام، ایسی ذات بابرکت جن کے سینے میں اتنی نرمی، اتنا پیار، اتنا عشق، اتنی محبت، اتنی وارستگی، اپنی امت کا اتنی فکر جن کے سینے مبارک میں ہو، بھلا ان سے بڑھ کر کائنات میں کون ہے اتنی نرمی کرنے والا؟ والدین بھی بسا اوقات اپنی اولاد کی تکلیف کی وجہ سے والدین بھی بد دعائیں دینے لگتے ہیں۔ والدین جو سب سے بڑھ کر اولاد سے محبت کرتے ہیں کائنات میں، سب سے محبت بھرا رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے، کبھی ماں باپ بھی اپنی اولاد کی بدتمیزی کی وجہ سے ماں باپ بھی بد دعائیں کر دیتے ہیں، ان کو اپنی جائیداد سے آخ کر دیتے ہیں، طرح طرح کے والدین اعلان کرتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے آقا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وصال مقدس کے وقت بھی امتی امتی آپ کی زبان مبارک پر رہا۔ حشر کے میدان میں بھی جب سارے لوگ انبیاء کرام کے پاس شفاعت کے لیے جائیں گے، سب کہیں گے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، سارے انبیاء کہیں گے کہ جاؤ دوسروں کے پاس جاؤ۔ بعض انبیاء کرام پیارے آقا کا پتہ دیں گے، تمام لوگ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو میرا آقا فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں تمہاری شفاعت کرنے کے لیے ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو قیامت کے دن جب کوئی سایہ دینے والا نہیں ہوگا، قیامت کے دن کوئی اس وقت شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، سب سے پہلی ذات میرے اور آپ کے آقا نبیوں کے تاجدار رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمانے والے ہیں۔
تو وہ آقا جو قیامت کی سختیوں میں باپ بیٹے کو بھول جائے گا، ماں بیٹی کو بھول جائے گی، دوستوں کے رشتے ختم ہو جائیں گے، لیکن رشتہ غلامی رسول قائم رہے گا، محبت رسول کا رشتہ دائم و قائم رہے گا۔ تو اس ذات بابرکت سے ہمیں آج محبت کرنے کے درس دینے کے لیے آج سلگتے موضوعات کا موضوع مقرر کیا گیا۔ تو محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کے سینوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آباد کرے، کائنات کی حقیقت سے بڑھ کر حضور کی ذات بابرکت سے محبت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عنایت کرے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔